پھر اس کی بعد کسرا کی ایوان کی کنکریاں گرنے لگیں گے، 14 کنکروں کا گرنے لگے. تم یہ بات ہی پوچھنے آئے ہو کہ سن لو، یاد رکھو جب کلام اللہ شریف کی کثرت سے تلاوت ہوگی اور وادی سماوا جاری ہو جائیں گے، رما دما ہو جائیں گے، اور نہریں ساوا جب خشک ہو جائیں گے اور کسرا کی کنکروں کو گھیر جائیں گے، میرے دوستوں اس وقت میں شام نہیں رہے گا ستی کے لیے. تو کیا کہ چند عورتیں اور مرد وہ لوگ حکومت کریں گے. ستاروں کو جھکے ہوئے آنا، کواکب کو جھکے ہوئے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین رحمت للعالمین دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، یعنی گویا کہ آ ہی گئے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد ہوں گے. ان کے دادا عبد المطلب نے ان کے نام محمد رکھے ہیں. جب یہ اہل عرب اس بات کے ان سے پوچھا، دریافت کیا عبد المطلب سے کہ بھئی ایسے کیسے نام رکھے، ہم نے کبھی اپنے بابدادوں کو بھی کبھی ایسے نام رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نے محمد نام ایسے رکھے. باتیں کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ محمد ہے، یہ محمد ہے جن کی تعریفیں آسمان میں اللہ رب العزت کریں گے اور زمین میں اس کی مخلوق، کائنات کے اندر، زمین کے اندر اس کی مخلوق ان کی تعریف کریں گے. میرے دوستو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا، ستاروں کو جھکے ہوئے آنا، ستاروں کو جھکے ہوئے آنا، کواکب کو جھکے ہوئے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین رحمت للعالمین دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، یعنی گویا کہ آ ہی گئے. اب میرے دوستوں ستاروں کو جھکے ہوئے جو ان کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ محترمہ کی بات جو شفا بنت اسد کے بعض کی قول دوسری بھی ہے. میرے دوستوں جو ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر بھی، وہ کہنے لگا جب اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی ستارہ جھکے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اب ان کی چاروں طرف نور روشن ہو چکی ہیں. میرے دوستوں اوپر جب دیکھتے ہیں نور ہے، نیچے جب دیکھتے ہیں نور ہے، چاروں طرف نور، پورے کمرے جو ہے نا حجرے نور سے بھر چکے ہیں. میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے اور کسرا کی 14 کنگروں کا گھرنا صبح ہی صبح کسرا نے اپنے مجلس منعقد کر دی کہ بھائی بات کیا ہے کہ آج رات کو 14 کنگروں کا گھرنا وجہ کیا ہے. اب جیسا ہی مجلس بیٹھے، پورا مجلس میں سارے بزارہ حاضر تھے. اتنا دیر میں نعمان بن منظر کو بلایا کہ جاؤ کہ اس کی بات کیا ہے. اور معززن کہنے لگا کہ میں رات کو خواب دیکھا کہ سخت بڑی طاقتور اور عربی بڑوں کو کھینچے لے کے جا رہی ہے اور دنیا دجلہ سے پار ہو کر پورے دنیا میں پھیلا دی. اس خواب کی تعبیر بھی پوچھ لو.
इतने ही देर में हजारों साल जो आग रोशन था, ईसाइयों का आतिश कदा बुझ गई, और किसरा को उसकी खबर भी मिले, वो और ज्यादा हैरान हो गई कि बात क्या है भाई। नुमान बिन मंजर आते हैं कि जाओ कुछ बड़े आलिम उलमा को बुला लो ताकि इस ख्वाब की ताबीर को बता दे। अब्दुल मसीह को बुलाया, बोले ये इस ख्वाब की ताबीर मेरे मामू सती मेरे ख्याल में बोल सकते हैं इसका हकीकत। वो कागज से खबर ले लो। वो अपने घोड़े लिए, घोड़े दुड़ाए, सती के पास पहुंचे। वो मौत की सकरात में थे। जैसे ही पहुंचा कि तुम ये पूछना चाहते हो कि भाई किसरा की 14 कंकरों का घेरना और मुआवजान का ख्वाब देखना के साथ ऊंट अरबी घोड़ों को खींचे, अरबी घोड़े 7 ताकतवर सख्त ऊंट खींचे दरिया दजला से पार होकर पूरी दुनिया में फैला रहे। इसकी बात पूछने के लिए आया कि सुन लो, जब कुरान मजीद की कलामुल्लाह शरीफ की तलावतें कसरत से होने लगेंगे और वादी समावा रवा दवा होंगे ना, और फिर उसकी बाद दरिया नहरे सावा खुश्क हो जाएंगे, फिर उसकी बाद किसरा की ऐवान की कंकरियां गिरने लगेंगे, 14 कंकरों का गिरने लगे। तुम ये बात ही पूछने आए हो कि सुन लो, याद रखो, जब कलामुल्लाह शरीफ की कसरत से तलावत होगी और वादी समावा जारी हो जाएंगे, रमा दमा हो जाएंगे, और नहरें सावा जब खुश्क हो जाएंगे और किसरा की कंकरों को घेर जाएंगे, मेरे दोस्तों उस वक्त में शाम नहीं रहेगा सती के लिए। तो क्या कि चंद औरतें और मर्द वो लोग हुकूमत करेंगे, चंद मर्द और औरतें इस कंकरों की बराबर हुकूमत करेंगे। उसके बाद ये 10 हुकूमतें मेरे दोस्तों 4 साल में खत्म हो जाती हैं, और फिर बाकी हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी तक मेरे दोस्तों ये खलीफाएं पूरा कर लेते हैं। ये 14 पूरा हो जाती है।